علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بیسیکلی بزنس کمیونیکیشن کا جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے دیٹ از پرابلمس یا بیریئر ان افیکٹو کمیونیکیشن. یعنی کہ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو کہ ہماری سود مند کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایسی جو کمپلیٹ کمیونیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں، افیکٹو کمیونیکیشن جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے، وہ آخر وہ کمیونیکیشن میں کون کون سی ہنڈرنسز ہیں، کون کون سی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ افیکٹو نہیں رہتی بلکہ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. تو ہم یہ پرابلمس یا مسئلہ ہے جو بھی آپ کہہ لیں گے ہماری جو بات چیت میں کمیونیکیشن میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، بزنس آرگنائزیشنس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ایون عام جو آپ کہہ لیں گے جنرل پبلک کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سی پرابلمس یا بیریئرس ہوتے ہیں. سب سے پہلے کچھ انٹروڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے سے سب ڈفرینٹ ہے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی. یعنی کہ وہ جسمانی طور پر بھی ڈفرینٹ ہے، وہ ذہنی طور پر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ان کی جو آپ کہہ لیں گے جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آلموسٹ ہر بندے کی الگ ہی ہوتی ہے. پھر ان تمام ڈفرینسز کی وجہ سے اکثر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ مس کمیونیکیشن میں بدل جاتی ہے. یعنی کہ آپ کا جو ریسیور ہوتا ہے وہ آپ کی بات پراپر طریقے سے سمجھ نہیں پاتا. وہ کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ کیونکہ آپ اپنے لیول کی بات کر رہے ہوتے ہو، آپ کا جو ریسیور ہے وہ کسی اور لیول کا ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ریسیور جو ہے وہ ہمیشہ انفیریئر لیول کا ہی ہوگا، ریسیور جو ہے وہ آپ سے سپیریئر لیول کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بات سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ بات اس کے لیول تک کے حساب سے نہیں سمجھا سکتے تو ہو سکتا ہے آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بیسکلی مس کمیونیکیشن میں بدل جائے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوتا ہے، اسی چیز کا نام ہے کہ دا ڈفرینس بٹوین سینڈرز میننگ اینڈ دا ریسیور میننگ. یعنی کہ جو مطلب سینڈر سمجھانا چاہتا ہے بات کا، جو اس نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی، اس نے جس پیرائے میں بات کی تھی وہ، اور جس پیرائے میں، جس کانٹیکس میں، جس الفاظ میں، یا آپ کہہ لیں گے جو مطلب ریسیور نے سمجھا، ان دونوں مطلبوں کے درمیان جو فرق ہوگا اس کو ہم لوگ مس کمیونیکیشن کہتے ہیں. یا ان کے مطلبوں کا جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے جو ایک کیفیت پیدا ہوگی دیٹ از بیسکلی مس کمیونیکیشن. آگے چلتے ہیں. The problems of communication often occur when the communication filters of the concerned parties are different. یعنی کہ وہ جو ایک فلٹر ہوتا ہے نا کمیونیکیشن کا، ایک آپ کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اگر وہی دونوں پارٹیز کا ڈفرینٹ ہے تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کبھی بھی افیکٹو نہیں رہتی بلکہ وہ ہمیشہ ان افیکٹو کمیونیکیشن ہی کہلاتی ہے. اچھا، اب اس کے کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے کنونشنز آف میننگ. یہ بیسیکلی اب وہ بیریئرز ہیں یا آپ انہیں فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بیریئرز ہیں جو کہ ایک عام بندے کو یا آپ کہہ لیں کہ بزنس آرگنائزیشن کو فیس کرنے پڑتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کروانے کے لیے. اور اگر مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو انہی وجہ سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے کنونشنز آف میننگ ہے، یعنی کہ مطلبوں میں فرق. پھر پرسیپشنز آف ریئلٹی، جو حقیقت ہے اس کو جانچنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. پھر ویلیوز، ایٹیٹیوڈز اینڈ اوپینین، لوگوں کی اخلاقی اقدار اور لوگوں کی بیسکلی ان کے رویے، ان کا کلچر اور ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے یا ان کی جو رائے وغیرہ، اس سے بھی اکثر جو ہے مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. پھر لیک آف نالج، اگلے بندے کی جو علم ہے اس میں کمی. ٹھیک ہے. جو بھی ہمارا جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے کمیونیکیشن کا اس کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، جاہل بندے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں وہ بھی ایک بات آ جاتی ہے، لیکن اسٹل جس بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو نالج ہے اس کی لیکنگ ہونا. دین لیک آف انٹرسٹ، اب اگلے بندے کا ہو سکتا ہے آپ کی بات سننے میں انٹرسٹ ہی نہ ہو، اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو. پھر پرسنالٹی کلیش، یعنی کہ دونوں کی پرسنالٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہو. لاسٹ پہ ایموشنلزم، یعنی کہ دونوں کی جو ذہنی حالات ہیں وہ چینج ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کول مائنڈیڈ ہے بالکل، دوسرا جو ہے وہ اپنے ایموشنس کے اندر ہوتا ہے. ہر ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ حاوی رہتے ہیں. تو اس سے بھی بیسکلی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. چلتے ہیں ان کی ڈیٹیلس کی طرف. سب سے پہلے کنونشن آف میننگ، یعنی کہ مطلبوں میں جو معنی ہوتے ہیں ان میں جو فرق وغیرہ ہوتے ہیں.
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سینڈر کو ہمیشہ وہ ورڈز استعمال کرنے چاہیے جن کا مطلب سینڈر کے بھی ذہن میں وہی ہو اور ریسیور کے بھی ذہن میں وہی ہو. آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے کمیونیکیشن کا. ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ہمیشہ ہم نے وہی ورڈز یا وہی سمبلز یا وہی ایکشنز پرفارم کرنے ہیں جس کا ہمارے ذہن میں بھی وہی, ہمارے اینڈ پہ بھی وہی مطلب ہو, جو کہ ریسیور کے اینڈ پہ بھی وہی مطلب ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. پھر اگر تو دونوں کے نزدیک اس ایک خاص ایکشن کا یا ورڈ کا یا جو بھی پورا کانٹیکسٹ ہے, جو بھی پورا میسیج ہے, ان کا ایٹریبیوٹس میں ڈفرینس ہے, یعنی کہ ان کی میننگس میں ڈفرینٹ ہے, تو آپ کی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. ایگزامپل ہے یہاں پہ جیسے کہ بل اینڈ بیئر. اگر ایک بزنس آرگنائزیشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو بل اینڈ بیئر کی جو ٹرمز ہیں وہ مارکیٹ ٹرمز کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں, جو کہ ایک بزنس ایکسپرٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ بل اینڈ بیئر ہوتا کیا. اب ایک عام بندے کے سامنے اگر آپ بل اینڈ بیئر کا ورڈ یوز کریں گے اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے, یا پہلے جسٹ اسے یہ کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بل ہے یا یہ بندہ جو ہے وہ بیئر ہے, تو اسے سمجھ نہیں لگے گی, کیونکہ اس کے نزدیک بل اینڈ بیئر کو مارکیٹ ٹرمز کا نہیں اسے پتہ ہوگا, وہ جسٹ ایک جانوروں کے نام ہی انہیں کنسیڈر کرے گا. تو اس سے بھی آپ کی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اچھا, اب جو مس کمیونیکیشن ہے نا, وہ میننگز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کے کانوٹیٹو میننگ ہوتے ہیں اور ایک آپ کے ڈینوٹیٹو میننگ ہوتے ہیں. انہیں آپ کانوٹیشنز اور ڈینوٹیشنز بھی کہتے ہیں. تو اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہیں ڈینوٹیشنز. تو ڈینوٹیشنز آپ کے بیسکلی وہ میننگز ہوتے ہیں جو کہ کسی ورڈ کے ڈکشنری میں ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈکشنری میننگ آف اینی ورڈ از کالڈ ڈینوٹیشن. تو اب یہ جو ورڈ ہوتے ہیں, یہ جو ڈفرینسز ہیں, یہ جو آپ کے کہہ لیں کہ جو میننگ ہوتے ہیں, یہ اب ایکسپریس نہیں کرتے کہ آیا کہ وہ جو ورڈ ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو کوالٹیز آف اے ورڈ, دونوں یہ ایکسپریس نہیں کرتے ہوتے. یہ جسٹ جو پراپر ایک ڈیفینیشن جو ایک کسی ورڈ کی ہوتی ہے, وہ آپ کا جو ہے وہ ڈکشنری میں ان کو پراپرلی ایکسپلین کیا ہوتا ہے. نیکسٹ آپ آئے کانوٹیشنز. اب یہ کچھ ایڈیشنل میننگ ہوتے ہیں کچھ ورڈس کے. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانٹیکسچول میننگ ہوتے ہیں, یعنی کہ کس طریقہ کار سے, یعنی کہ جو بھی آپ نے جو میسیج لکھا ہوا ہے اس میں یہ جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یا اکارڈنگ ٹو دا فیلنگ آف دا سینڈر. آخر وہ اس ورڈ کو کیوں یوز کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. وہ اس کے ڈکشنری میننگ الگ ہو, لیکن جو کانٹیکسٹ ہے اس کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو سینڈر ہے اس نے کسی اور لحاظ سے یہ بات لکھی ہے, لیکن جو ریسیور ہے وہ اس میننگ کو سمجھ نہیں پایا, یعنی کہ اس کی پراپرلی انٹرپریٹیشن نہیں کر پایا, تو الٹیمیٹلی مس کمیونیکیشن ہو جائے گی. لاسٹ پہ ہے یوفیمزم. یوفیمزم ایک قسم کی نا ٹیکنیک ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ یا کوئی بھی سیریس بات یا کوئی بھی ان پلیزنٹ بات, یعنی کہ ایسی بات جو کہ ریسیور کو ناگوار گزرے یا ریفیوزل کسی قسم کا, ان باتوں کو آپ کسی ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہو. کیونکہ جب بھی بزنس کا یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی ریسیور کو جو بھی آپ کا جو آپ جسے بھی میسیج وغیرہ کنوے کرنا چاہتے ہو, اگر آپ نے اسے کوئی بھی بری خبر سنانی ہے, کوئی بھی ایسی بات جو کہ سیریس ہو, یا آپ نے اپنے غصے کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے, تو آپ انہیں ڈائریکٹ یا ہارش ورڈز استعمال نہیں کرتے, بلکہ کچھ ایسے پلیزنگ ورڈز وغیرہ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کا جو غصے کا اظہار ہے وہ بھی ہو جاتا ہے, یا آپ کی اگر آپ نے کسی چیز سے رضامندی ظاہر نہیں کرنی, یعنی کہ انکار وغیرہ کرنا ہے, تو آپ کا انکار بھی ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن آپ ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے, آپ تھوڑا سا پلیزنٹ وے کے اندر انکار کرتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ کو ہم فیوچر کے لیے کنسیڈر ضرور کر سکتے ہیں, یا آپ ہماری فیوچر کنسیڈریشن میں لازمی شامل ہیں. آپ ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے کہ ابھی ہم نہیں آپ کے ساتھ کام کر سکتے, اس طرح کی باتیں وغیرہ نہیں ہوتی. تو دیٹ از بیسکلی یوفیمزم, کہ اپنے بری بات کو یا ہارش بات کو پلیزنٹ وے میں کنوے کرنا, اچھے طریقے سے کنوے کرنا. تو ایگزامپل ہے جیسے بخیر ایک بات ہے, جیسے آپ نے کسی بندے کو کہنا ہے کہ یو آر اے لائر, تو یو آر اے لائر آپ نہیں کہیں گے, اس کا یوفیمزم کیا ہوگا, بخیر یو مائٹ ہیو فارگوٹن, آپ کہ اگلے بندے کو برا بھی نہ لگے
اور آپ اپنی بات بھی کہہ جائیں، ٹھیک ہے، کہ بجائے کہ اسے ڈائریکٹلی آپ جھوٹا کہہ دیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ وہ جو ایک فلانی چیز ہے وہ آپ بھول چکے ہوں، تو پلیز ریوائز دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ ہم اس بیریئر کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس بیریئر کو اوور کم کرنے کا طریقہ ہے کہ سینڈر کو چاہیے کہ سمپل ورڈز یوز کرے، کوئی ایکسٹراویگنٹ ورڈز نہ یوز کرے جن کے ڈینوٹیشنز 2-3 قسم کے ہوں کہ وہ ایز اے ورب بھی یوز ہو رہا ہو، ایز اے ایڈجیکٹو بھی یوز ہو رہا ہو، تو اس طرح کے ورڈز وغیرہ کو یوز کرنے سے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ سمپل ورڈز، ڈائریکٹ ورڈز جو کہ عام روٹین میں جو ورڈز بولے جاتے ہیں، سمپل انگلش کو یوز کر رہا ہو، اگر ایون اردو بھی یوز کر رہا ہے تو وہ سمپل اردو ہی یوز کر رہا ہو۔ پھر ہے اس کو ریسیور کی مینٹل حالت اور اس کا ایجوکیشنل لیول مائنڈ میں رکھنا چاہیے، دین ہی اس کو کوئی بات کمیونیکیٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ کتنا پڑھا لکھا اور اس کی ذہنی کیفیت کیسی ہے۔ نیکسٹ آپ از پرسیپشنز آف ریئلٹی، یعنی کہ حقیقت جانچنے کا طریقہ۔ تو ہر بندے کے لحاظ سے جو حقیقت ہوتی ہے کسی ایک خاص بات کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے نزدیک کوئی بات سچی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ریسیور جو ہے وہ اس ریئلٹی کو نہ مانتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر سملرلی وائس ورسا کہ سینڈر جو ہے وہ کسی ایک ریئلٹی کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ جو بات ہے، جو میسیج ہے وہ ریئلٹی کنسیڈر کی جا رہی ہے آن دا اینڈ آف ریسیور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہی بات ہے کہ ایج جو اسپیشل ریئلٹی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک بندے کے لیے بہت اسپیشل ہو، لیکن جو ریسیور ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے سینڈر ہی ہو، لیکن اس کے لیے بہت سی وہ ایک آرڈنری سی ریئلٹی ہے، اس کے لیے ایک بہت کامن سی چیز ہو۔ پھر ہے تو پرسیپشن جو ہے وہ ویری کرتے ہیں فرام پرسن ٹو پرسن، ایون آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن۔ اچھا، اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ اب ان ریئلٹیز کو کنفیگر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ایبسٹریکشنز کرتا ہے، ان ایبسٹریکشنز کی بہاف کے اوپر انفیرنسز کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کنکلوژنس وغیرہ ڈرائیو کرتا ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ آخر ریئلٹی ہے کیا، ریئلٹی کو بیسکلی ایگزامن کرنے کے لیے، ریئلٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ریئلٹی کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ایبسٹریکشنز کیا ہوتی ہیں؟ ایبسٹریکٹنگ بیسکلی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں آپ کو جو میسیج ریسیو ہوا ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ جو اردو میں جیسے کہتے ہیں نا چیتا پوائنٹس، یعنی کہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کے نزدیک یہ باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، آپ ان کو ان دا فارم آف بلٹس جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی مین ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جو بھی مائنر ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہو یا آپ اگنور کر دیتے ہو۔ تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ کلیکشن آف امپورٹنٹ ڈیٹیلز فرام اے لارج میسیج ہے، تو یہ آپ کی ایبسٹریکٹنگ ہوتی ہے، آپ اسے ایبسٹریکشن پہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ اب از انفرنگ۔ اب آپ نے جو اسمپشنز یا آبزرویشنز کی ہوتی ہیں ان ایبسٹریکشنز میں سے، جو آپ نے جو مین پوائنٹس نکالے ہیں اور اس میں سے آپ نے کوئی چیزیں اس کے بارے میں کوئی آپ نے چیزیں ایزیوم کی ہوتی ہیں، کچھ آبزرو کی ہوتی ہیں چیزیں، تو آپ ان آبزرویشنز اور اسمپشنز کی بیس کے اوپر جو آپ کنکلوژنس ڈرائیو کرتے ہو، یعنی کہ جو آپ رزلٹ نکالتے ہو، دیٹ از بیسیکلی انفرنگ یا انفرنس بھی اسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس بیریئر کو ہم کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس بیریئر کے لیے یہ ہے کہ ریسیور شوڈ نیور میک ایبسٹریکشنز اینڈ انفرنسز۔ ریسیور کو چاہیے کہ وہ مین پوائنٹس بھی نہ نکالے، وہ پورے میسیج کی طرف دھیان دے، اور جو بھی وہ مین پوائنٹس نکال رہا ہو ان کی بیس کے اوپر ریئلٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوژنس بھی نہ ڈرائیو کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی بات جو کہ سینڈر کے نزدیک وہ مین پوائنٹ ہو، لیکن ریسیور جو ہے وہ اس سے مائنر ڈیٹیل سمجھ رہا ہو، تو اس کی بیس کے اوپر آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں اور مس کمیونیکیشن بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ ایبسٹریکشنس نہ ہی کرے، ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ وغیرہ وہ مس کر جائے، تو اسے جو ہے وہ پورے میسیج کی طرف پیشنٹلی صبر کے ساتھ جو ہے وہ صبر تحمل کے ساتھ اسے اٹینشن دینی چاہیے۔ نیکسٹ آپ از ویلیوز، ایٹیٹیوڈز اینڈ اوپینینس، یعنی کہ لوگوں کی اخلاقی اقدار، لوگوں کا اخلاق، لوگوں کا رویہ اور لوگوں کی رائے وغیرہ۔ تو رسپانس جو ہے وہ ہمیشہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے، رسپانس میں بہت حد تک آپ کہہ لیں کہ انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کا، لوگوں کے رویوں کا، لوگوں کے اوپینینس کا، لوگوں کے ایموشنس وغیرہ کا، کہ آخر وہ کس طرح سے کسی ایک بندے کے میسیج کا ریئیکشن اس کا کیا ہوگا۔
اچھا، تو اگر تو کسی سینڈر نے جو میسیج ہے وہ فیوریبل ٹرمز کے مطلب کہ لائک جاب امپلائمنٹ لیٹر ہے وہ اس نے بھیجا کہ آپ کو ہائر کر لیا گیا، تو جو ریسیور ہے اس کا بھی ہمیشہ جو رپلائی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا، وہ جینٹل ہی ہوگا، پلیزنگ رپلائی ہی ہوگا. لیکن اگر تو کوئی ریجیکشن والا میسیج ہے، یعنی کہ اگر کوئی بری خبر والا میسیج ہے، تو اس کو ہمیشہ ڈس ایگریبل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ماننا نہیں جاتا. اچھا، اب آپ کے جو آگے ہے وہ کہتے تھے ایموشنز آف فیئر، اینگر، ہیٹریڈ آلسو افیکٹ دا میننگ آف دا میسیج. تو اگر بندے کے کوئی اسے ڈر وغیرہ ہے، یا اس کو کوئی غصہ چڑھا ہوا ہے، یا اس کو کسی قسم کی اگلے بندے سے کوئی گرجز ہیں، کوئی نفرت ہے، تو یہ بھی اکثر جو ہے وہ میسیج کا جو میننگ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس بندے کے ریلیٹڈ اپنا کوئی مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے. تو اگر وہ آپ کو کوئی صحیح بات بھی کنوے کر رہا ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے وہ ناگوار گزرے، تو آپ کو بات جو ہے وہ بری ہی لگے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو غلط ہیں، لیکن وہ اگر آپ کو غلط بات بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک وہ ٹھیک ہوتی ہے، تو آپ اس کو یہ ٹینڈ کرو گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو مرضی کہے، چاہے غلط کہے چاہے صحیح کہے، میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے. جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرس کے بارے میں اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی جو مرضی کہہ رہا ہو، لیکن جو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سملرلی اکثر دوستوں یاروں میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ جیسا اگلے بندے کے ریلیٹڈ اپنا اوپینین قائم کر لیتے ہیں، اپنی مائنڈ سیٹ جس طرح کا بھی بنا لیتے ہیں، آپ کو اس کی بات ہمیشہ ویسی ہی لگتی ہوتی ہے، اور جو بھی اپوزنگ ہوتا ہے اس کی آپ کو ہمیشہ بات غلط ہی لگتی ہوتی ہے. اچھا، آپ سب سے پہلے ہیں اس میں کلوز مائنڈس، یعنی کہ تنگ نظری، تنگ دماغی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ایسے لوگ جنہوں نے کسی کے بارے میں ایک سرٹن چیز سوچ لی ہوتی ہے، اینڈ دین وہ اس فریم آف مائنڈ سے باہر نہیں آتے. لائک ایک مسٹر اے ہے، اس نے مسٹر بی کے بارے میں ایک غلط اوپینین اپنے ذہن میں رکھ لی ہوئی ہے. اب چاہے مسٹر بی اسے ٹھیک بات بھی کہے گا، لیکن مسٹر اے کیا سوچے گا کہ یہ مسٹر بی جو ہے وہ ہمیشہ غلط بات ہی کرے گا، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی کرپٹ، یہ اس طرح کی بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کا بندہ جب بھی آپ کو کوئی بات وغیرہ کہے گا، آپ کے ذہن میں آپ نے اس کے نزدیک اپنا جو ذہن ہے وہ تنگ کر لیا ہوا ہے، آپ اپنا مائنڈ براڈ نہیں کرو گے، تو الٹیمیٹلی کمیونیکیشن کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہوگی. اسی بات ہے سینڈرس کریڈیبلٹی. اب یہاں پہ سینڈر کی بھی کریڈیبلٹی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. سینڈر کریڈیبل ہونا چاہیے. تو سینڈر اگر کریڈیبل ہے، اس کی بات میں اگر وزن ہوگا، تو چاہے وہ اگر غلط بات بھی کر رہا ہے، تو اگلے بندے کے اوپر اس کا افیکٹ ہونا چاہیے. اسے ہمیشہ جسٹ مینر کے اندر، یعنی کہ ایکویلٹی کے اوپر، جسٹس کے اوپر صحیح بات ہی ہمیشہ کرنی چاہیے. وہ جتنا سینڈر جو ہے وہ کریڈیبل ہوگا، اسے بات کنوے کرنی آتی ہوگی، اس کی بات میں ہمیشہ اثر ہوگا، اس کی بات میں ہمیشہ وزن ہوگا. پھر ہے سلانٹڈ اسٹیٹمنٹ. تو اب یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹلی تو اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی، یعنی کہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹس، یعنی کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس بات میں نا آپ نے کچھ آپ کہہ لیں کہ اگلے بندے، یعنی کہ جو ریسیور ہے نا، اس کو امپریس کرنے کے لیے اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں اس بات کو ذرا ڈپ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو مولڈ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو ریسیور ہے اس کو یہ جو بات ہے وہ ناگوار نہ گزرے. ٹھیک ہے. تو سلانٹڈ اسٹیٹمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ کچھ اگلے بندے کی جو آپ کہہ لیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو عزت دینے کے لیے آپ اس طرح کی بات وغیرہ کر دیتے ہوتے ہیں، اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیریئر آخر اوور کم کیسے ہوگا. تو یہ بیریئر کو اوور کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سینڈر شوڈ فالو دا پالیسی آف آنیسٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ اسے آنیسٹ ہونا پڑے گا سینڈر کو. اس نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اسے ڈائریکٹلی منہ کے اوپر وہ بات مارنی چاہیے. پھر پیپل شوڈ مینشن جسٹ دی ٹروتھس. اسے ہمیشہ سچ بات ہی بتانی چاہیے. سینڈر کو ہمیشہ سچ بات ہی لکھنی چاہیے، یا اگر ریسیور بھی رپلائی کر رہا ہے تو اسے بھی سچ لکھنا چاہیے کہ مجھے آخر آپ کی بات اگر اچھی لگی ہے تو کیوں لگی ہے، یا اگر بری لگی ہے تو کیوں لگی ہے. دین دے شوڈ ناٹ فیل اینی کائنڈ آف ہیزیٹیشن ان ایکسیپٹنگ ادر پیپلز اوپینین. اب لوگوں کو دوسروں کی جو رائے ہے ان کو
ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ان کو اگلے بندے کی بھی بات کو رسپیکٹ دینی چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ از لیک آف نالج, یعنی کہ تعلیم کی کمی یا علم کی کمی, کسی ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن کی کمی. تو ایسا بندہ جس کے پاس آپ کے نزدیک آپ کے بدلے میں جو نالج ہے کسی ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں, جو انفارمیشن ہے وہ اگر کم ہوگی تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. جیسے کہ آپ کسی ایک کلاس 5th کے بچے کو کیمسٹری پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ اس کا بھی نالج بہت کم ہے, تو ایسے بندے کے ساتھ, ایسے بچے کے ساتھ وہ آپ کیمسٹری پڑھا تو دیں گے اسے, لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آئے گا, یعنی کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ فیل ہو جائے گی. اس کے بعد یہ زیادہ تر لیک آف نالج والا جو ایک پوائنٹ ہے, یہ جو بیریئر ہے, یہ اگر تبھی ہوتا ہے جب آن دا اینڈ آف ریسیور, یعنی کہ ریسیور کی لیک آف نالج ہوگی تبھی یہ مس کمیونیکیشن آپ کی طرف آپ جاتے ہو. اچھا, اب اس بیریئر کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے؟ اس بیریئر کو اوور کم کرنے کا یہ ہے کہ سینڈر شوڈ کیپ ان مائنڈ دا ایجوکیشنل لیول آف دا ریسیور. سینڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کا ایجوکیشنل لیول کیا. اب آپ کلاس 5 کے بچے کے ساتھ کلاس 10th کی تو باتیں کرنے سے تھے, آپ اس کو اس کے لیول کے مطابق ہی بات پوچھو گے, یا اس کے نچلے لیولس کے مطابق آپ بات پوچھو گے. آپ اس سے کلاس 5 کے کوشچنس پوچھو گے بجائے کہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے. نیکسٹ اسٹیپ از لیک آف انٹرسٹ, یعنی کہ جو ریسیور ہے اس کو آپ کی بات میں ذرا سی بھی دلچسپی اگر نہیں ہے, تو یہ بھی ریسیور کے اینڈ پہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ آپ کی بات سننے کا رضامند نہیں ہے, اس سے دلچسپی نہیں ہے آپ کی بات میں, تو الٹیمیٹلی آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ مس کمیونیکیشن میں بدل جاتی ہے. اس کو آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں لگے گی, جب وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہے گا, ڈیلیبریٹلی آپ کی بات کو وہ سنی انسنی کر دے گا. وہ ایک کان سے سنے گا, دوسرے کان سے وہ آپ کی بات کو نکال دے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ اس کی انٹرسٹ کا ہی نہ. آپ کسی فٹ بال کے فین کے سامنے آپ کرکٹ کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں سنے گا. لائک ایون یہ بھی ہے کہ اگر آپ رونالڈو کے فین کے سامنے میسی کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی لیک آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ میسی اس کا ایریا آف انٹرسٹ ہے ہی نہیں, اس کا ایریا آف انٹرسٹ ہے رونالڈو. تو اگر آپ رونالڈو کی باتیں کریں گے تو وہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ پراپرلی سنے گا. اچھا, اب اس بیریئر کو ہم لوگ کس طرح سے ریموو کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اسپیکر شوڈ کریٹ انٹرسٹ ان اسپیچ ان آرڈر ٹو اٹریکٹ دا ریسیور ٹوورڈز ہم. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینڈر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ریسیور جو ہے وہ اس کی بات کرے, اس کی بات سنے, اس کی بات مانے, تو اسے چاہیے کہ اپنی بات اس طریقے سے کر رہا ہو کہ جو ریسیور ہے چاہے وہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ نہ بھی ہو وہ ٹاپک, لیکن اسٹل اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے, وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے, وہ اس طرح سے اس سے چیزیں جو ہیں وہ بتا رہا ہو. اور یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے سینڈرس کریڈیبلٹی والی, کہ اگر سینڈر جو ہے وہ کریڈیبل ہے تو وہ اس طرح کا انٹرسٹ لازمی طور پر پیدا کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے پرسنالٹی کلیش, یعنی کہ دو لوگوں کا آپس میں تصاد ہو رہا ہے کہ دو لوگوں کی ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو اگر تو دو لوگ کبھی بھی, یا دو آرگنائزیشن جو ہیں ان کا سیم ٹیمپرامنٹ یا سیم کلچر وغیرہ نہیں ہو سکتا, دونوں کی سیم ذہانت بھی نہیں ہو سکتی, تو یہ جو چیزیں ہیں وہ بیسکلی آپ کی مس کمیونیکیشن کو جنم دیتی ہیں. مس کمیونیکیشن ان چیزوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایک بندہ اگر کول مائنڈیڈ ہے اور ایک بندہ بہت زیادہ ایگریسو ہے, تو وہ جو کول مائنڈیڈ بندہ ہے وہ اگریسو والے کو جو مرضی بات کر لے, وہ اگریسو والا ہمیشہ آگے سے آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا بلکہ آپ کو مارے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ اس کی سمجھ میں آپ کی کبھی بھی بات نہیں آئے گی. اچھا, اب اس بیریئر کو ہم نے ریموو کیسے کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایز وی کانٹ چینج ادرس فار دا پرپز آف سکسیزفل کمیونیکیشن وی شوڈ چینج آور سیلوز اینڈ ریسپیکٹ دا پوائنٹ آف ویو آف ادرس. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بات آپ کی نہیں مان رہا تو ہمیں خود میں چینجز لے کر آنے چاہیے, اور اس کے مطابق اس کے لیول کے اوپر جا کر ہمیں پھر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. لاسٹ پہ ایموشنلزم.
یعنی کہ جذبات احساسات کی حد وغیرہ. تو ایموشنلزم جو ہے وہ بیسکلی لیڈ کرتے ارریشنلزم کی طرف، یعنی کہ انسان کے ذہن میں کچھ الٹی سیدھی سوچ وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ریسیور جو ہے وہ سینڈر کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ بلکہ اپنے ایموشنس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور جو ریسیور بھی ہوتا ہے اس کا بھی آگے سے رسپانس جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ایون اگر سینڈر جو ہے وہ اپنے ایموشنس کے اندر کھویا ہوا ہے لیکن ریسیور اسے سننا چاہتا ہے، تو سینڈر بھی ہو سکتا ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جائے. تو اس بیریئر کو آخر ہم لوگ کیسے ریموو کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن شوڈ بی سسپینڈیڈ وین دا کمیونیکیٹر اور دا ریسیور از آن دا ہائٹس آف دا ایموشنس. تو اگر تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کمیونیکیٹر ہے یعنی کہ جو سینڈر ہے یا ریسیور جو ہے وہ اگر اس اینڈ پر ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کی ہائٹ کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ اپنی ذہنی حالت میں اس ٹائم پراپرلی نہیں ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے لیکن وہ کمیونیکیٹ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو اس سے بہتر چاہیے کہ آپ کمیونیکیشن کو اس ٹائم اینڈ ہی کر دیا جائے. سو دیٹ واز آر کوشچن یونیورسٹی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. سو اف یو لائک دا ویڈیو ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئکن آپ نے لازمی دبا دینا تاکہ آنے والے لیکچرز کے بارے میں آپ کو نوٹیفائی کیا جا سکے. تھینک یو.